اتنے تو ذرا اندازہ کر لیں آپ کسی آپ نے بتا سکتے ہیں کہ غسل کے فرائض کیا ہے، غسل کرنا کیسے؟ دین پر عمل کرنا تو بڑی بات میں بتا رہا ہوں، دین کا تصور بھی آج ذہنوں میں نہیں۔ ہم نے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر بند کر دیا، چند رسموں کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ شاید دین اسی چیز کا نام ہے۔ اگر دین خالی نماز پڑھ لینے کا نام تھا تو کسی کافر کو کیا پرابلم تھی کہ پڑھتا رہتا نماز؟ خالی روزے رکھنے کا نام اگر دین تھا تو آقا تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، مگر مکہ کے کافروں کی پریشانی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اگر دین خالی ہماری طرف زکات دینے کا نام تھا مکہ کے کافروں کا، اگر خالی حج کا لینے کا نام ہی دین تھا، اس حج کرنے سے مکہ کے مکہ کے کافر پریشان اس لیے تھے کہ دین صرف چند کاموں کا نام نہیں ہے، یہ دین وہ ہے کہ اگر یہ دین آ گیا تو ہماری سرداری۔ آج پھر آقا کا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، جب بھی دین پر سوال آئے آقا زبان حال سے پکار کر کلمہ پڑھنے والوں کو متوجہ کرتے رہیں گے کہ ہے کوئی جو پھر میرے دین کے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے اپنا تن من قربان۔ یہ 14 صدیاں بعد اقبال نے جملہ کہا ہے، اس نے آج سے 14 صدیاں پہلے نہیں کہا۔ اقبال پیدا ہی 14 صدیاں بعد ہوا ہے، تو کیا اقبال نے یہ شعر 14 صدیاں پہلے کے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھتا؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلم۔ یہ اقبال نے بڑی بات کی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، اور اگلے کلمات بڑے قابل غور ہیں، دین و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ کروڑ مرتبہ زبان سے کہتے ہیں، اگر دل ہی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تمہاری آنکھ اچھے برے کی تمیز ہی نہیں کر سکتی، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ آقا کا وفادار کون ہے اور دشمن کون ہے، تو خالی تمہاری زبان سے کروڑ مرتبہ بھی کہتے بھی کیا اس کا اعتبار کیا؟ آج پھر اپنے آپ کو اس مکہ کی بستی میں محسوس کرو کہ آقا اپنے زبان حال سے یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ آؤ اللہ ایک ہے۔ کیا خیال ہے یہ زمانہ کسی اور کا زمانہ ہے؟ یہ کملی والے آقا کا زمانہ ہے؟ کوئی ہے تو زبان سے یہ کہے کہ وہ رسول تھے، وہ رسول تھے یا رسول ہیں؟ کملی والے آقا 14 صدیاں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت اور حکومت کا ڈنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی تباہ۔ بس ایک وقت تک آقا ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، اور اس دور میں بھی ہر مارکے میں آقا خود نہیں ہوتے تھے، کتنے مارکے تھے، جب ضرورت پڑتی تو آقا اپنے کسی نمائندے کو سپہ سالار بنا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارا امیر کسی ناک کٹے حبشی کو بھی بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرنا بھی تمہارے اوپر واجب۔ آج آقا پردہ فرما گئے ہیں، مگر ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر جب بھی آقا کے دین پر حملہ ہوگا تو آقا اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجتے رہے، اور اس نبی اور اس دور کے اندر کملی والے آقا کے دین پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج میں بدلنے کے لیے اللہ نے جس ہستی کو منتخب کیا ہے اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور جس تحریک کا انتخاب کیا ہے اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن۔ اور اگر کسی کو اختلاف ہو تو کہے نہیں، اور بھی بہت ساری تحریکیں اور جماعتیں ایسی ہیں کہ جو آقا کے دین کی سربلندی کا نعرہ ہے، تو میں سادہ سی بات آپ کو ایک کہنا چاہ رہا ہوں
کہ آپ 10 15 20 30 جن جماعتوں کو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ آقا کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان جماعتوں کو سامنے رکھ لیں، ان کی قیادتوں کو سامنے رکھ لیں، اور صرف میں 2-3 معیارات بتا رہا ہوں انہیں پر کہ ان جماعتوں کی قیادتیں جو ہیں ان کا اس وقت دنیا کے حوالے سے بھی بین الاقوامی حالات کا ادراک کتنا رکھیں، ان کے پاس کتنا بڑا کوئی تنظیمی نیٹ ورک ہے، ان کے پاس کتنی منظم پلانے کا منصوبہ بندی ہے آقا کے دین کو غالب کرنے کی، اور صرف یہ جائزہ لے لیں کہ اب تک اس قیادت نے اپنی زندگی کے اندر آقا کے دین کے لیے کیا ہے، اس کی سابقہ کاوشوں کو ذرا سامنے رکھ لیں۔ صرف یہ چند چیزیں سامنے رکھ کر میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، دیانتداری سے انالیسس جب کریں گے نا تو میں علاوہ بصیرت 100% نہیں 1000% آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو شخصیت سر فہرست نظر آئے گی اس ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ ارد گرد کے حالات سے متاثر ہو کر انقلاب کے نعرے سن کر انقلابی بن جانا اور انقلاب کا دعویٰ کرنا یہ کوئی اور بات ہے، مگر کسی کا انتخاب ہی آقا کے دین کے غلبہ کے لیے ہو اور وہ انقلاب کی بات کرے تو یہ بات کوئی اور معنی رکھے۔ طاہر القادری کوئی ماحول سے متاثر ہو کر انقلابی لیڈر نہیں بنا، اس طاہر القادری کے نعروں سے متاثر ہو کر کہیں پر ایسے نعرے لگانے شروع کہ شاید نعرے لگانے سے لوگ لیڈر بن جاتے، نہیں، وہ بھی چھوٹا سا بچہ اسٹیج پر آپ کو بتا رہا تھا طاہر القادری کی ولادت سے بھی آپ کے والد گرامی ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خانہ کعبہ کے حرم پاک میں مقام منتظم پر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے دین کی ایسی خدمت کرے کہ پوری دنیا پر دین کا جھنڈا پھر سے۔ اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈاکٹر طاہر القادری عطا کیا۔ آپ ان کے بچپن کے ساتھ میں جھنگ میں رہا ہوں 3.5 سال، وہ لوگ جنہوں نے پرائمری میں آپ کے ساتھ پڑھا، مڈل کی کلاسیں آپ کے ساتھ کی، بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات اور وہ کہتے ہیں کہ طاہر القادری پرائمری کلاسز میں پڑھتا تو اپنے گھر کے کونے پر آپ کا پرانا محلہ پرانی عیدگاہ والا محلہ جو ہے اس کے کونے پر آپ کا مقام، تو آپ کے دادا جان نے مکان کی حفاظت کے لیے کونے پر ایک پتھر لگا رکھا تھا تاکہ آنے جانے والی ٹریفک مکان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو وہ آپ کے ساتھی بچپن کے بتاتے ہیں کہ اس عمر کے اندر بھی آپ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیں اور اس پتھر پر خود چڑھ کے کھڑے ہو جاتے اور اس بچپنے میں بھی انقلابی تقریر کرتے اور انقلابی تقریر کرتے ہوئے فرماتے کہ وقت آئے گا میں اپنے آقا کے دین کی ایسی خدمت کروں گا آقا کے دین کا پرچم پوری دنیا پر سربلند ہو جائے گا۔ یہ اس بچپن کے ساتھی آپ کے بتاتے آپ کی 1973 کی لکھی ہوئی ڈائری کو اگر پڑھا جائے اس ڈائری کے اندر آپ پورا ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ آقا کا دین کیسے غالب آئے گا، کیسے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور کن کن مرحلوں سے گزر کر بالآخر آقا کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لے گا۔ وہ ڈائری آج بھی آپ کو اویلیبل ہے، 1973 کی لکھی ہوئی آپ کو سیل سینٹر سے مل جائے گی، آپ دیکھیں اس کو پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس بندوں کے منصوبے کیا۔ اور یاد رکھیں میں آپ کو یہ پھر اعلیٰ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، اللہ نے جتنی مجھے سمجھ دی جاتا حالات میں زیر و بام آتا رہے۔ دین کو انقلاب بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ گھر سے نکلیں ناک کی سیٹ پر چلتے چلے جائیں سیدھا انقلاب۔ یہ اتنا آسان کام نہیں، اتنا آسان کام ہوتا تو میرے آقا کو کبھی پتھر نہ کھانے پڑتے، لوگوں کی گالیاں نہ سننا پڑتا، مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ جانا پڑتا، جنگیں نہ لڑنا پڑتا، اپنے دندان مبارک شہید نہ کروانا پڑتا۔
اس میں بڑے زیرو بم آتے ہیں، کبھی اپس آتے ہیں، کبھی ڈونٹ، مگر بلا کے کامیابی سے ہمکنار وہی ہوتا ہے جس کی نگاہ اپنی منزل پر رہے اور حالات کے زیرو بم کی وجہ سے وہ شخص حوصلہ شکستہ اس کا حوصلہ شکستہ بلکہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، تو بلا کے یہی وہ خوش ہوتے ہیں جن کو انقلاب کا سورج نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، انقلاب ان کا ویلکم کرتا ہے اور پھر سے آقا کا لایا ہوا دین پوری دنیا پر غالب ہے۔ جس طرح ہمیں یقین ہے کہ اس وقت دن ہے، میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب اس دھرتی پر ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں مصطفی انقلاب کا سویرا سویرا ہو کر دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو روک نہیں سکتی۔ اور یاد رکھیں اس مقصد کے لیے اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے۔ وہ تو کام لینے پہ آ جائے نا تو وہ ابابیلوں سے بھی کام لے لیں، بس وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر گزرے، شاید ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے اس کے ساتھ۔ آج کے دن جو ہم اس صحت کی تجدید کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کو اللہ اور اس کے رسول نے اس دین کے غلبہ کی ذمہ داری اس پر رکھی ہے، اور ہم وہ عہد جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کلمہ پڑھ کر ہم نے کیا تھا اسی عہد کی تجدید کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ اور اس کے رسول، ہم اس دور کے اندر تم نے انقلاب کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ان کے یوم ولادت پر ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دھن قربان۔ اور یہ جو آپ نے سنا ہے 100 لائف ممبر بن گئے، لائف ممبر کا مطلب کہ پوری زندگی کے لیے وہ اس تحریک کے ممبر بن گئے۔ اور یہ لائف ممبرشپ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے 6000 روپیہ دیا، ایک ممبر فارم فل کیا اور 15 دن ممبر بن گئے، نہیں، یاد رکھیں کہ اسی طرح اس کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کی تجدید ہے یہ، ہم پھر سے ایک عہد نامہ لکھ کر اس کے پیچھے ہمارے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے جس کا معنی پھر وہی بنتا ہے کہ آقا آپ کے دین کی خاطر ہم اپنا تن من دھن اور ہر قسم کی قربانی دینے کا عہد، اور اس ہستی کے یوم ولادت پر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس دور کے اندر انقلاب لانے کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے نمائندہ ان کو بنایا۔ اور یہ ممبرشپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے قائد اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات آئے گی تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ منہاج القرآن کی سنگت اور رفاقت کیا ہے۔ اتنی مثالیں ہیں کہ میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو رات پڑ جائے وہ مثالیں ختم، کیسے لوگوں پر کریں۔ ہمارے راولپنڈی کے اندر راجہ آصف صاحب سے چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، بڑا ڈیڈیکیٹڈ نوجوان تھا، اس کا جینا مرنا اس مشن کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار تھا۔ حضور شیخ الاسلام کینیڈا میں تھے اس وقت، آپ نے اس کے جنازے پر گفتگو فرمائی، اظہار تعزیت کیا، اور ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب اس دنوں پاکستان تھے، آپ خود تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب رات ہوئی تو حضور شیخ الاسلام نے اس کو خطاب کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہزارہ ملائکہ بڑے خوبصورت لباس اور پوشاکیں لے کر کھڑے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا سپاہی، آپ کا بیٹا آ رہا ہے، آپ پسند کریں کہ ان میں سے کون سی پوشاک پہنا کر اس کا استقبال کریں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ مشن کتنا بڑا مشن ہے۔ میں نے شاید پچھلی بار میٹنگ میں یہ بات کی تھی، بکھر ابھی وہ نوجوان زندہ ہے، 2 مہینے پہلے اس کی والدہ کا انتقال ہوا، پٹھان فیملی سے تعلق ہے، جمعہ خان اس کا نام ہے، بڑا انقلابی لیڈر ہے ہمارا، بڑی قربانیاں اس نے دی، اس کی والدہ بھی ہماری لائف میں ہے، اس کے والد نے آج تک ہماری تحریک اور ہمارے قائد کو نہیں۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو براہ راست اس شخص نے یہ مجھے بات کی، وہ کہتے ہیں رانا صاحب جب ہم نے اپنی امی کو دفن کیا تو اس کی ممبرشپ کی سند، جو بندہ ممبر بنتا ہے تو ایک سرٹیفکیٹ مرکز کی طرف سے اس کو ملتا ہے، لائف ممبرشپ کی سند ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہم نے اس کی سند بھی ساتھ ہی قبر میں رکھا،
تو کہتے میرے ابو دیکھ رہے تھے، گھر آ کے پوچھنے لگے کہ تم نے قبر میں کیا رکھا تھا؟ کہتے میں نے بتایا کہ وہ ہماری تحریک کی ممبر تھی، تو اس کا وہ جو سرٹیفکیٹ اور سند تھی ہم نے وہ بھی ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ تو پوچھنے لگے اس سے کیا فائدہ ہو؟ کہتے میں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اس سرٹیفکیٹ اور سند کے صدقے اللہ ان کو بخش دے۔ تو کہتے وہ طنزاً مسکرائے اور جملہ بولا کہ یہ تم لوگوں نے ڈرامے بنا دیے، اس کاغذ کے پرزے سے بھی کسی کی بخشش ہوگی؟ تو کہتے میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا، میں کیا کہتا۔ تو کم و بیش کو میرا خیال ہے کوئی 3 ہفتوں کے بعد میرا بکھر جانا ہوا تعزیت کے لیے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو خود انہوں نے بات سنائی اور کہا یہ رات ہی کا واقعہ ہے، اور آج میرے والد نے ابھی چند گھنٹے پہلے مجھے بتایا، مجھے بلایا اور کہنے لگے بیٹے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت کی سیر کروں، اور اس میں ایک محل دیکھا ہے جس محل کے اندر میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں کہ تمہاری یقین کدھر ہے۔ تو کہتے جب میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا یہ تکیہ ہٹا کر دیکھیں وہ پیچھے آرام سے۔ ابھی کوئی 1.5 مہینہ پہلے لاہور میں ہمارے ایک نوجوان تھے، وہ انتقال کر گئے۔ یہ تو سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ لائیو اس کی ریکارڈنگ ہو گئی اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے چڑھا دیا۔ اس کے بیٹے نے باقاعدہ اسی طرح کا بہت بڑا اجتماع تھا، اس میں آ کر اسٹیج پہ آ کے یہ بات بتائی کہ میرے ابو کا انتقال ہوا، ان کا اسی طرح سرٹیفکیٹ تھا تو ہم نے ان کے کفن کے اندر وہ بھی ساتھ ہی رکھا۔ تو کہتے مجھے بڑی پریشانی تھی کہ اب معلوم نہیں قبر میں جانے کے بعد میرے ابو کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ تو کہتے چند دنوں کے بعد ابو خواب میں ملے اور آ کر فرمانے لگے بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے منہاج القرآن کے صدقے مجھے بخش دیا۔ کہتے میں نے پھر پوچھا کہ ابو وہ جو سند میں نے رکھی تھی اس کا کیا بنا؟ تو کہنے لگے بیٹے اس کا تمہیں کیا بتاؤں، جب کملی والے آقا تشریف لائے تو انہوں نے خود میرے کفن سے اپنے دست مبارک سے اور دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ اس خوشی کا کیا کہنا وہ بتایا جائے۔ آقا کے دین کے لیے جو خدمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تن من دن قربان کرتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آئیں آپ بھی اس مشن کے دستور۔ ڈاکٹر طاہر القادری ان کو اپنا قائد بنانے سے پہلے جائزہ لینے کے لیے بہت سارے پیمانے ہیں، میں صرف ایک ہی پیمانہ بتا رہا ہوں، ان کے علم کو دیکھیں۔ روئے زمین پر اس پر ان جیسا عالم آپ کو نہیں ملے۔ علامہ صاحب نے علامہ جاوید صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی۔ یہ تو ان ہستیوں سے پوچھے نا جن کو اللہ رب العزت نے نگاہ بینا عطا کر رکھی، جو دیکھ سکتے تھے کہ یہ نوجوان آگے جا کر کیا کردار ادا کرے۔ ہم اندوں کو کیا خبر کہ طاہر القادری کس نعمت کا نام۔ صوفی برکت علی لدھیانوی چند برس پہلے کی بات ہے، حضور شیخ الاسلام وہاں تشریف لے کے ننگے پاؤں، جوتا بھی نہیں پہنا ہوا ہے، حضور شیخ الاسلام کا ویلکم کرنے کے لیے پہنچے اور گاڑی سے حضور شیخ الاسلام نیچے اترنے لگے تو فرمانے لگے نہیں تو میرے آقا کے دین کا سپاہی ہے، تو گاڑی میں بیٹھے گا، میں تمہارے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ اور پھر یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے، ان کے مریدین برسر عام بتاتے کہ جب حضور شیخ الاسلام تشریف لے گئے تو ان کی نگاہیں حضور شیخ الاسلام کی پیشانی پر تھی اور یہ ورد کی طرح ان کی زبان پر جملہ تھا، عارف باللہ ماشاءاللہ، عارف باللہ ماشاءاللہ، عارف باللہ۔ حضور زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گول شریف، انہوں نے حضور شیخ الاسلام کو اپنے سالانہ پروگرام پر ایونٹ پر خطاب کے لیے بلانے کا فیصلہ کیا تو ایک گجرانوالہ کے نام نہاد کوئی عالم دین تھے جو وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کوئی مخالفت حضور شیخ الاسلام کی نسبت کوئی ایسے دائیں بائیں کی باتیں کی اور ان کی شان میں کوئی تنقید کی باتیں کہ وہ تو ایسا ہے ایسا ہے، آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں؟ وہ پیر صاحب بڑے جلالی زبان کے اندر وہ جیسے پٹھان لوگ بولتے ہیں اس طرح کا ان کا انداز تھا، تو جلال میں آ کر فرمانے لگے کافر طاہر القادری کے بارے میں فرمایا تمہیں کیا خبر طاہر القادری کا مقام کیا ہے؟ فرمایا صبح و شام جب آقا کی کچہری میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو طاہر القادری مجھ سے پہلے، فرمایا ہم تو جاتے ہیں آ جاتے ہیں، میرا خیال یہ ہے لگتا ہی ہے کہ طاہر القادری 24 گھنٹے رہتا ہی ہے۔ میں تمہیں کیا خبر طاہر القادری کا مقام کیا؟ یہ کسی نظر والے سے پوچھو طاہر القادری کے ساتھ
اور اس سے بڑی اور ان کی عظمت کیا ہوگی کہ جس مرد کلندر کی زندگی کا ایک لمحہ وہ کملی والے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے. واللہ یہ میں بتا رہا اس مرد کلندر کا جینا اور مرنا آقا کے دین کی خاطر، وہ کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بس آقا کی امت اور آقا کے دین کی خاطر کہ آقا کا دین سربلند ہو جائے، امت سربلند ہو جائے، اس کے لیے. اور اس مرد کلندر کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے. آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیں آپ بھی اس مشن کے سپاہی بنے، اس مرد کلندر کے دست و بازو بنے. یہ سودا بڑا سستا مل رہا ہے. اللہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا، مگر صدیوں بعد ایسے لوگ آیا کرتے ہیں، یاد رکھیں، روز روز نہیں. ان کا دست و بازو بننا ایسے ہی ہے جیسے آقا کے دین کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں، اپنا تن من دن قربان کرنے کا عہد اور وعدہ کرتے ہیں. اس تحریک میں شمولیت کی دعوت بھی دیتا ہوں، اور آئیں اس تحریک میں شامل ہو کر آغاز علم سے. میرے آقا جب تحریک لائے تو پہلی وہی یہ اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ دین جس کو سربلند کرنا چاہتے ہیں پہلے خود اس کو سیکھیں. میرے آقا جن کی ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی، اللہ نے خود حکم فرمایا قل رب زدنی. محبوب کیوں دعا کیا کر کے مولا میرے علم میں اضافہ کرو. اور ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے علم کے دروازے بند کر رکھے. میں بتا رہا ہوں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا ہمیں کوئی نہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ بھائی میدان کربلا روز روز کو نہیں سجتا، ہر وقت پر جہاد نہیں ہے، ہر روز کو اسلام آباد جا کے دھرنے نہیں دے. آغاز کہیں سے کریں، پہلے آقا کے دین کو سیکھیں گے، پھر عمل کریں گے، اور پھر آقا کے دین کے صحیح امت کو آقا کی امت کے ہر فرد تک پہنچائیں گے. اور اگر ضرورت پڑی اور جان بھی دینا پڑی تو آقا کے دین کی خاطر اپنی جان بھی قربان کریں گے. یہ وجہ ہے کہ اس دور کے اندر دین کو غالب کرنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا ہے اس کا درہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بھی اپنے محبوب کے ملنے والے علم میں سے حصہ باقرہ کیا ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا، عاشق کے ساتھ یہ کوثر ہے ہمارا. اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم، ہے کوئی ایسی قیادت کوئی اور بھی اس طرح کا ہو تو جائیں، ہم نہیں روکتے. مگر اگر اور کوئی نہ ملے تو اگر کوئی ایسا ہے تو پھراؤ اس کے دست و بازو بن جاؤ. آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جیتے جی نہیں مانتے، جب کوئی چلا جاتا ہے پھر قبروں پر جا کر چادریں چڑھاتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں ہاں وہ سچ کہتا تھا، صحیح کہتا ہے. کاش ان کی زندگی میں سمجھ آ جائے کہ وہ سچ کہتا ہی نہیں، وہ سچ کہتا ہے اور اس کے سچ کو سچ سمجھ کر آقا کا دین غالب آنا ہے. یہ اللہ کا نظام. زوال آتا ہے تو عروج ضرور آیا کرتا ہے، رات آتی ہے تو دن کا سویرا ضرور طلوع ہوا کرتا ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دور میں میرے قائد کے دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا اس میں حصہ ڈالیں گے، کردار ادا کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے قائد کو سلامت رکھے، ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اور جلد وہ وقت لائے جب ان کی قیادت میں اس دھرتی پر مستحیل انقلاب کا سویرا